بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، درس سیرت پاک کی ہماری یہ 15ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں واقعہ طائف کا تذکرہ کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں کیا معاملہ پیش آیا، کتنے سخت حالات سے آپ کو گزرنا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے۔ واپسی میں ایک جگہ پر مقام نخلا میں جناتوں کی ایک جماعت نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کے 3 سال شعب ابی طالب میں بڑی مشقت اور مصیبتوں کے گزارنے پڑے تھے۔ گویا پچھلے کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گزرے جس میں تکلیفوں کی انتہا ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو من جانب اللہ کی طرف سے سخت حالات سے گزارا جا رہا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا اصول ہے، قانون ہے کہ تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہا کرتی، اور جب کسی کو بہت بڑے انعام سے نوازنا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جب بہت بڑے اکرام سے نوازنا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو تکلیفوں سے گزارتے ہیں۔ جب بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پھر بڑے انعام اور اکرام سے نوازتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے گزرتے رہے، صبر کرتے رہے، اپنے رب کی طرف متوجہ رہے، اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی جو ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کو برابر انجام دیتے رہے۔ تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرام کا وقت آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر معراج کرائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ واقعہ معراج کے سلسلے میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک کا رات کا جو سفر ہے اس کو تو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کا جو سفر ہوا وہ چونکہ ایک جنتی سیڑھی کے ذریعے ہوا، اور عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اس وجہ سے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ گویا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا جو سفر ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ پورے سفر کو واقعہ اسراء سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور پورے سفر کو سفر معراج بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک گھر کی چھت پھٹتی ہے، اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر حرم میں تشریف لاتے ہیں، حتیم میں آتے ہیں۔ وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نیند آ جاتی ہے۔ وہاں حضرت جبرائیل پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کیا جاتا ہے، جس کو شق صدر کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زمزم سے دھو کر علم و حکمت اور ایمان سے اس کو بھر دیا جاتا ہے، اور پھر مہر نبوت کے ذریعے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بھی مرتبہ شق صدر ہوا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تھے، وہاں واقعہ پیش آیا تھا۔ یہاں جو شق صدر ہو رہا ہے معراج سے پہلے، اس کی حکمت بزرگوں نے لکھی ہے کہ چونکہ اب یہ جو سفر ہونے جا رہا ہے بڑا عجیب و غریب سفر ہے، اور اس سفر میں اللہ رب العزت کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جانے والی ہے۔ آسمانوں کا سفر ہوگا، اور آسمانوں پر کیا مناظر ہے، وہاں کیا احوال ہے، وہ دیکھنے ہیں، اور آخر میں جا کر پھر اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ تو ان سارے مناظر کو دیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کی قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہو جائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھو کر اس کو ایمان و حکمت و معرفت سے بھر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سواری لائی گئی جس کا براق نام ہے۔ یہ جنت کی سواری ہے۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا جانور، سفید رنگ کا جانور ہے، اور جہاں آدمی کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، اتنی تیز رفتار یہ سواری ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، اور حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف چلتے ہیں۔ بیچ میں کئی جگہ آئی، جیسے ایک کھجور کے درخت والی ایک زمین آئی، تو بتلایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد وادی سینا میں شجر موسیٰ، یعنی وہ درخت جس پر اللہ کی تجلی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، اس کے پاس سے گزرنا ہوا۔ بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ جگہ سے گزرنا ہوا۔ اور اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عجیب و غریب منظر بتلائے جا رہے ہیں۔ یہ منظر کیا تھے؟ تو قیامت میں، آخرت میں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو دنیا میں جو گناہ آدمی کرتا ہے ان گناہوں کی کیا سزا قیامت میں دی جائے گی، اس کی کچھ شکلیں، اس کی کچھ تصویریں، گویا کہ ایک فلم جیسا، آپ صلی اللہ، اس کو فلم تو نہیں کہہ سکتے، لفظ استعمال نہیں کر سکتے، سمجھانے کے لیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکلیں دنیا کے اندر بتلائی جا رہی ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر یہ گناہ کرے گا، کل قیامت میں اس کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ تو ایسی کچھ شکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں، گزر رہے ہیں، راستے میں ایک بڑھیا نظر آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، لیکن حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آگے چلتے رہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک بوڑھا کھڑا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن حضرت جبرائیل نے اس وقت بھی منع کر دیا کہ اللہ کے رسول آگے چلتے رہیں، توجہ نہ کریں۔ کچھ آگے چلے تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا تھا؟ تو بتلایا گیا کہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی، اور وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی، اور اس کو دنیا کو بڑھیا کی شکل میں اس لیے بتایا گیا کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب دنیا کی عمر بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ موت کی طرف چلتا ہے، تو گویا کہ اب دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے، تو اس کے ختم ہونے اور اس کی عمر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو بڑھیا کی شکل میں بتلایا گیا۔ پوچھا گیا وہ بوڑھا کون تھا؟ کہا گیا کہ وہ شیطان تھا جو آپ کو آپ کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے آپ کی دنیا سے اور شیطان سے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے،
اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے تھے۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتلایا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو چغلی کیا کرتے ہیں، غیبت کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ تو ان کی سزا کل قیامت کی دن ایسی ہوگی کہ ان کے ناخن تانبے کے بنا دیے جائیں گے اور وہ خود ہی اپنے چہروں سے، اپنے جسم سے گوشت نوچیں گے۔ جیسے دنیا میں دوسروں کی عزت سے کھیلتے تھے، تو اب کل قیامت کی دن وہ خود ہی اپنے جسم کو اس طرح عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک شخص نہر کے اندر تیر رہا ہے اور پتھر کے لقمے کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ کھاتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ چونکہ ایک حرام کی چیز کھا رہے تھے، اللہ نے ان کو حلال مال دیا تھا، اس کو چھوڑ کر حرام کی چیز استعمال کر رہے تھے، تو کل قیامت کے دن جہنم کے جو پتھر ہوں گے، جو آگ سے بنے ہوں گے، وہ ان کو کھلائے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا کہ جو کھیتی کر رہی تھی، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے ہی بیج بوئے جاتے، کھیتی کر رہی ہے، فوراً فصل پک جاتی ہے، اناج پک جاتا ہے، اور وہ فصل کاٹ بھی لیتی ہے، اس کو جمع کر لیتی ہے۔ پھر کھیتی پکتی ہے اور وہ اس کی فصل کاٹتے ہیں، پھر کھیتی پکتی ہے اور وہ فصل کاٹ رہے ہیں، یعنی بار بار یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا تو بتلایا کہ وہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نیکی کو 700 نیکی سے بھی زیادہ بنا کر کل قیامت میں دیا جائے گا۔ تو جیسے کھیتی پکتی ہے تو بار بار پکتی رہتی ہے اور سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو ایسے ہی ان کی نیکیوں کا سلسلہ میٹر چلتا ہی رہے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کی شرمگاہوں کو چیتھڑوں سے، کپڑوں سے لپیٹا گیا ہوگا، اور وہ اونٹ اور بیلوں کی طرح گھٹنوں کے بل چل کر جہنم کا کھانا کھا رہے ہوں گے، جہنم کے کانٹے دار اور کڑوے درخت کھا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ چونکہ زکوٰۃ اپنے مال کا زائد حصہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، لیکن وہ نہیں دیتے تھے، تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن ان کو جانوروں کی طرح بنا دیا جائے گا، اور وہ جہنم کا ایندھن اور جہنم کے کانٹے دار درخت اور پھل کھائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی کے اندر تازہ پکا ہوا حلال گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری ہانڈی کے اندر کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ ایسے ہیں جو تازہ اور حلال کو گوشت چھوڑ کر حرام اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا تو بتلایا کہ وہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں کہ جن کو اللہ نے نکاح کے ذریعے حلال بیوی دی تھی، لیکن وہ حرام اور بدکاری میں، زنا کے اندر مبتلا رہے، اور آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جن کو نکاح کے ذریعے اللہ نے حلال مرد دیے تھے، لیکن وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ زنا اور بدکاری میں مبتلا تھی۔ تو چونکہ دنیا میں وہ حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑے تھے، تو اس کی سزائے دی جائے گی کہ وہ جہنم کا اس طرح کا ایندھن اور حرام گوشت، سڑا ہوا گوشت ان کو کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا کہ جو اپنے سروں پر لکڑی کا گٹھر اٹھا کر بوجھ اٹھا رہے تھے، اور اس میں وہ اضافہ ہی کرتے جا رہے تھے، یعنی ان سے جو بوجھ ان کے سروں پر ہے وہ تو اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور بھی بوجھ لاد رہے ہیں، اس پر اضافہ کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ حقوق تھے، واجب اور فرض حق تھے، جیسے بیوی بچوں کا حق، ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، تو وہ حق تو ادا نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے لازم تھا،
اور اس کے علاوہ مزید حقوق اپنے اوپر لازم کر رہے تھے، بڑھا رہے تھے. گویا یعنی جیسے کسی کو شوق ہوتا ہے کہ مسجد کا متولی بن جائے، کسی سنستھا کا ٹرسٹی بن جائے، کسی جماعت کا امیر بن جائے، تو یہ ساری چیزیں ذمہ داری کی چیز ہے. اب اس کے حقوق ہوتے ہیں، تو جو حق اللہ نے ہم پر لازم کیے وہ تو ہم ادا نہ کریں اور اپنے اوپر اس طرح کی بوجھ بڑھاتے جائیں. تو جو لوگ دنیا میں ایسا کر رہے ہوں گے اور حقوق ادا نہ کرتے ہوں گے اور دوسری ذمہ داری اپنے سر پر لیتے ہوں گے تو کل قیامت کے دن ان کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا. پھر آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قینچی کے ذریعے، لوہے کی قینچی کے ذریعے ان کے ہاتھ، ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی، اور بار بار یہ کاٹ دیتے تھے، ان کی زبان اور ہونٹ اچھے ہو جاتے، پھر کاٹا جاتا، پھر اچھے ہو جاتے. حضرت جبرائیل سے پوچھا تو بتلایا کہ آپ کی قوم کے وہ واعظ، وہ خطیب اور وہ مقرر ہیں کہ جو دوسروں کو تو اچھی باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. یقولون ما لا یفعلون کا مصداق، لوگوں کو تو باتیں اچھی اچھی بتلا رہے ہیں لیکن خود بے عمل ہیں. تو اس کی سزا یہ دی جائے گی کہ کل قیامت کے دن ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں کاٹی جائے گی. یہ سارے مناظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مسجد اقصیٰ پہنچے. مسجد اقصیٰ میں اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کرام کو جمع کر رکھا تھا. حضرت جبرائیل نے اذان کہی، نماز کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کر آگے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو 2 رکعت پڑھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. مسجد سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لیا اور سیر ہو کر پیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ اور آپ کی قوم گمراہ ہو جاتی، اگر آپ پانی کا پیالہ لیتے تو آپ کی قوم غرق ہو جاتی، ڈوب جاتی. لیکن آپ نے فطرت سلیمہ چونکہ آپ کے اندر ہے، اس لیے آپ نے اچھی چیز کو اختیار کیا اور دودھ کا پیالہ لیا. بعض روایت میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا تھا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیا اور نوش فرمایا. تو یہ ہے واقع اسراء، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور اس درمیان یہ چیزیں پیش آئی. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کا سفر کروایا جا رہا ہے اور وہاں کے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جائیں گے. آج بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آئندہ کل کی مجلس میں دوسری باتیں آگے کا سفر سنیں گے. آج کے سبق میں ہمارے لیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کچھ حالات ہوتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ صبر کرتا رہے، تدبیر اختیار کرتے رہے اور اللہ رب العزت کی طرف مکمل متوجہ ہو اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے اوپر جو فرائض ہیں اس کو ادا کرتے رہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو پھر انعامات سے نوازا جاتا ہے، ساری پریشانیاں دور کر دی جاتی ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران جو منظر بتلائے گئے، بے نمازی کا کیا حکم تھا اور بے نمازی کو کیا سزا دی جائے گی کہ ایک پتھر کے ذریعے اس کا سر کچلا جائے گا، پھر سر اچھا ہو جائے گا، پھر سر کچلا جائے گا، پھر سر اچھا ہو جائے گا، پھر اس کا سر کچلا جائے گا. تو چونکہ دنیا کے اندر اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا تھا تو کل قیامت کے دن اس کے سر کو کچلا جائے گا. اسی طرح زنا کاری، سود کھانا، حقوق نہ ادا کرنے کی جو سزائیں ہیں وہ ہم نے سنی کہ کتنی سخت سزا اللہ کی طرف سے دی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، سود اور حرام سے، بدکاری سے، زناکاری سے، بد نظری سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، اچھے اعمال میں ہم لگے رہیں. یہی واقع معراج کے اس سفر میں جو مناظر بتلا گئے اس کا یہی سبق ہمارے لیے ہیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اعمال صالحہ کی کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس مبارک مہینے کو ہم سب کی زندگی کا سب سے بہتر رمضان اور خوشگوار تبدیلی کا مہینہ بنائے، اور جو کچھ بھی حالات اور بیماریاں اس وقت پھیلی ہوئی ہے اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے سارے حالات کو ختم فرما دے اور بیماریوں سے ہم سب کی امت کی پوری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم